هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. یعنی اللہ رب العزت ہی کی ذات مقدس ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی ہر اعمال کی ہمارے خبر ہے ہمارے رب کو. ہمارا جو بھی کام ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ہر کام کی خبر ہمارے رب کے پاس ہے، رب خبر رکھتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے. یعنی دیکھیے دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے، یعنی دعا قبول ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، یعنی ایمان والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے. یا تو ترنت قبول ہوگی یا دیر سے قبول ہوگی، یا اس دعا کے بدلے میں آخرت میں اس کے درجات بلند کر دی جائیں گے، مگر دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے. اور اچھے کام کیے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے. اب جو آدمی نیک کام کرتا رہے تو اللہ اسے اپنے فضل سے انعاموں سے بھی نوازتا ہے. ایسے انعاموں سے نوازتا ہے کہ کچھ کو تو اپنا قرب خاص بھی عطا فرما دیتا ہے. ایسا قرب خاص عطا فرماتا ہے کہ انہیں صالحین کی جماعت میں فرما دیتا ہے. والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، مگر مومنین کے لیے سخت عذاب. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے. اب یہاں پر ایک بڑی زوردار بات ہے، یہاں پر کچھ سمجھنے کی بات ہے، سمجھیے. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا، وسیع کرنا مطلب جو ہے پھیلا دیتا، یعنی سب کو روزی بھرپور دیتا، یعنی کوئی غریب نہ ہو، کوئی غریب نہ ہوتا، سب کے سب مالدار ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے. اب دیکھیے کتنی قرآن کہہ رہا ہے یہ بات. پتہ کیا چلا کہ کسی کا غریب ہونا اور کسی کا مالدار ہونا یہ رب کی بہت بڑی حکمت ہے. کسی کا مالدار ہونا، کسی کا غریب ہونا، اس میں بھی رب کی حکمتیں شامل ہیں. اس لیے کہا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم جو ہے، کوئی بھی فعل جو ہے بغیر حکمت سے خالی. کسی کو غریب رکھا ہے تو اس میں اس کے لیے حکمت ہے، اور کسی کو مال دیا ہے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے. تو یہ حکمت ان میں سے یہ ہے کہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، مطلب ایک دوسرے پر کوئی غرور ہی کرتا کہ میں تجھ سے کم تھوڑی. بات سمجھ رہے ہو؟ گھمنڈ جسے کہتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتا. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے. یعنی لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے. اب اللہ رب اتارنے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ مطلب آسمان سے اتارتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. جیسی جس کی ضرورتیں ہیں ویسا اس کو رزق عطا فرماتا ہے. کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہی دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے. یعنی اپنے بندوں سے خبردار ہے کہ اس کو کتنا چاہیے کتنا نہیں چاہیے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میں بتا دوں آپ کو. ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو اپنے دربار میں بلایا، کہا مانگ تجھے جو مانگنا ہے.
تو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے پوری اپنی سلطنت دے دو. کہا تیرے لیے صرف 2 ہی موقع ہیں, 2 موقعوں میں جو چاہے مانگ. کہا یہ بادشاہ سلامت پوری سلطنت مجھے دے دو. تو کہا یہ پوری سلطنت چلانا تیرے بس کی نہیں ہے, پوری سلطنت چلانا تیرے بس کی نہیں ہے, کیونکہ تو یہ غریب ہے, تجھے کیا پتا کہ یہ سلطنت کیا چیز ہوتی ہے. کہا یہ تیری شان کے خلاف ہے, پوری سلطنت تجھے دے دوں یہ تیری شان کے خلاف ہے. تو کہا مجھے 1 روپیہ دے دو. کہا 1 روپیہ دینا یہ میری شان کے خلاف ہے, 1 روپیہ دینا میری شان کے خلاف ہے. پتہ کیا چلا کہ اس کے دونوں سوال جو ہے بیجا ہو گئے, بیکار ہو گئے. 2 سوالوں کا موقع دیا, دونوں سوال بیکار ہو گئے. اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خبردار ہے کس کو کتنا دینا ہے جو ہضم کر لے گا, کتنا دینا ہے جو اس کو استعمال کر لے گا. پتہ چلا کہ اس کو اتنا دیا وہ حرام خوری پہ اتر آیا, تو وہ بھی رب خبر رکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرے گا. انہ بعبادہ خبیر, بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انہیں دیکھتا بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اور وہی ہے کہ میہ برساتا ہے, میہ مطلب بارش, ان کی نا امید ہونے پر اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے, اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں کا سراہا. دیکھیے بارش برسانے والی ذات کوئی اور نہیں اللہ ہے, اور ایسے وقت میں بارش بھی عطا فرماتا ہے جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب بارش نہیں ہوگی. جب تم سوچتے ہو کہ بارش نہیں ہوگی تب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں, تب وہ اپنی رحمت سے تمہارے اوپر بارشیں بھی عطا فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے, اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں کا سراہا, یعنی سب خوبیوں کا مال, سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں, اور وہی ہر کام کو بنانے والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ لَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش, اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے, اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. یعنی دیکھیے اب یہاں پر ایک بات چھوٹی سی ہے مگر سمجھا دیتا ہوا چلوں. وہی ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش, یعنی زمین کا پیدا کرنا, آسمان کا پیدا کرنا, یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس میں چلنے والی جیسے ہم لوگ پیڑ پودے سب چیزیں جو چلنے والی ان میں پھیلائے, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے چلنے والے, چاہے کیڑے مکوڑے ہو جائے, انسان ہو, چوپائے, کوئی بھی ہو, سب پھیلے ہوئے پوری دنیا میں. تو کہا اور ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے, یعنی جب چاہے ان کو سب اکٹھا کر سکتا ہے. اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک بہت بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار مسجد کے دروازے پہ شیطان کھڑا, اس نے کہا یہ بتاؤ کہ سوئی کے ناکے میں اللہ رب العزت پوری دنیا کو سما سکتا ہے؟ سوئی کے ناکا مطلب سوئی کے چھید میں پوری دنیا اللہ رب العزت سما سکتا ہے؟ علم نہیں تھا, بس نماز پڑھتے تھے. سوچا کہ اتنا چھوٹا چھید اور اتنی بڑی دنیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا تو گیا, تیری عبادت سب گئی, اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ سوئی کا چھید تو بہت بڑی چیز ہے, اس سے بھی چھوٹے چھید میں پوری دنیا کو سما سکتا ہے. رب کی یہ شان ہے, اس لیے وہ جب چاہے پوری دنیا کو اکٹھا کر سکتا ہے.